ماہ ربیع الاول کی پہلی اور دوسری جمعرات کا خاص عمل، یہ عمل آپ نے ایک دن میں کرنا ہے، چاہے پہلی جمعرات میں کریں یا دوسری جمعرات میں کریں۔ اگر یہ عمل آپ نے ایک مرتبہ کر لیا، صرف ایک مرتبہ، تو آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کا مقدر بدل جائے گا۔ آپ کی وہ حاجت جو ابھی تک پوری نہیں ہو سکی، اس عمل کی برکت سے آپ کی وہ حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی تو اس عمل کی وجہ سے آپ کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ اس عمل میں تین چیزیں چاہیے، ایک تو قرآن پاک کی ایک سورت ہے، دوسری اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 اسماء گرامی ہیں، اور درود پاک ہے۔ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے بندہ جو بھی نیت کرتا ہے اور پھر اس عمل کو شروع کر دیتا ہے، اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس عمل کے اندر اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ وہ جو کچھ بھی اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے، وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، اور وہ دعائیں جو وہ مانگنا چاہتا تھا لیکن نہیں مانگ سکتا، اس عمل کی وجہ سے وہ چیزیں بھی اس کو عطا کر دی جائیں گی۔ بزرگ فرماتے ہیں یہ جو عمل ہے یہ کن فیکون والا عمل ہے، یہ عمل جو ہے یہ رزق والا، شہرت والا، عزت والا عمل ہے۔ آپ نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے، اس بات کو ذرا سمجھیے، بڑا ہی آسان عمل ہے، اور یہ وہ عمل ہے کہ جو ہم صرف ربیع الاول کے مہینے میں کر سکتے ہیں۔ اس کی خاص فضیلتیں اور جو برکتیں ہیں وہ ربیع الاول کے مہینے میں ہی نازل ہوتی ہیں، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہے، بڑی برکت اور رحمتوں والا مہینہ ہے، اور ماہ ربیع الاول کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے ایک مرتبہ ضرور اس عمل کو کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کے حالات بدل جائیں گے، اور وہ مقام، وہ عزت جو آج تک آپ حاصل نہیں کر سکے، اس عمل کی برکت سے آپ کو وہ عزت، وہ مقام بھی حاصل ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تو آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک معمول کے مطابق نہیں پڑھنا جیسے آپ عام زندگی میں پڑھتے ہیں، کبھی 100 بار پڑھ لیا، کبھی 7 بار، کبھی 50 بار، ایسے نہیں پڑھنا، بلکہ یہ درود پاک جو ہے یہ خاص طریقے کے مطابق پڑھا جاتا ہے، کیونکہ یہ خاص مہینے کا خاص عمل ہے، اور یہ آپ نے پہلی جمعرات کو یا پھر دوسری جمعرات کو یہ عمل کرنا ہے۔ اور ہم نے اس مہینے کے اندر حضور علیہ السلام کی آمد کا جشن بھی منانا ہے، ان کی آمد کا اظہار بھی کرنا ہے۔ رمضان المبارک کی ایک رات، 27ویں رات، جو کہ لیلۃ القدر کی رات ہے، اس رات میں قرآن پاک نازل ہوا ہے، تو اس رات کی وجہ سے وہ پورا مہینہ افضل ہو گیا ہے، کیونکہ اس رات قرآن پاک کا نزول ہوا ہے۔ اور ربیع الاول کا مہینہ اس لیے بابرکت ہے کہ اس مہینے میں حضور کی ولادت ہوئی ہے، کیونکہ صاحب قرآن اسی مہینے میں پیدا ہوئے ہیں، اسی لیے اس مہینے کو دوسرے مہینوں پر افضلیت حاصل ہے۔ ایک تو یہ موسم بہار ہے، اور پھر اوپر سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی بہار ہے، گویا کہ بہار پر بہار آ گئی ہے۔ اب میں جو آپ کو عمل بتانے لگا ہوں نا، اسی عمل کے مطابق ہی آپ نے وہ درود پاک پڑھنا ہے، اور ربیع الاول کی پہلی جمعرات کو عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک صرف 21 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس سے زیادہ یا کم نہیں پڑھنا۔ وہ درود پاک یہ ہے: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیبی الاعلی القدری العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس کی برکت سے اگر آپ پر قرض ہے تو قرض ختم ہو جائے گا، بیماری ہے بیماری ختم ہو جائے گی، اگر آپ کی اولاد کا رشتہ نہیں ہو رہا تو آپ کی اولاد کا رشتہ ہو جائے گا، کوئی بھی پریشانی ہو تو اس عمل کی وجہ سے دیکھیں آپ کی وہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ بس آپ نے درود پاک میں کمی بیشی نہیں کرنی، بالکل صحیح انداز کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے، زیادہ یا کم نہیں پڑھنا۔ بعض اوقات بندہ شکایت بھی کرتا ہے کہ میں نے یہ عمل کیا تھا لیکن مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بھائی آپ نے جو عمل کیا ہے آپ نے وہ مکمل نہیں کیا، اس میں کوئی نہ کوئی کمی بیشی واقعہ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اس عمل کی صحیح برکتیں آپ کو حاصل نہیں ہوئی، تو آپ نے احتیاط کے ساتھ جو ہے یہ اس عمل کو کرنا ہے۔ درود پاک 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میں ایک بار پھر آپ کو وہ درود پاک دہرا دیتا ہوں: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیبی الاعلی القدری العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
اگر آپ کو درود پاک پڑھنے میں مشکل آ رہی ہے تو اسی درود پاک کو آپ 21 مرتبہ سن بھی سکتے ہیں۔ اچھا، یہ جو آپ نے عمل کرنا ہے نا، جس میں آپ نے درود پاک بھی پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے 2 اسماء گرامی بھی پڑھنے ہیں اور ایک سورت بھی پڑھنی ہے، یہ آپ نے عصر کی نماز پڑھنے کے بعد مغرب تک، یعنی غروب آفتاب سے پہلے پہلے اس عمل کو کر لینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 2 نام اللہ کے صفاتی نام ہیں، ان کا ورد کرنا ہے۔ پہلا جو اللہ کا صفاتی نام ہے وہ ہے یا غنیو، یا غنیو، اور اس اسم پاک کی اتنی برکتیں ہیں کہ شمار کرنا جو ہے وہ مشکل ہے، بندہ شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ کا یہ صفاتی نام بھی آپ نے 21 مرتبہ لینا ہے، 21 مرتبہ سے زیادہ نہ ہو اور 21 سے کم نہ ہو، مکمل 21 مرتبہ۔ اور جو دوسرا اللہ پاک کا اسم گرامی ہے وہ ہے یا مغنیو، یا مغنیو۔ پہلا تھا یا غنیو اور دوسرا ہے یا مغنیو، دونوں اللہ کے صفاتی نام ہے اور دونوں کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ جو اللہ کے 2 نام ہیں یا غنیو یا مغنیو، یہ غنایتی والے نام ہیں، یہ غنی کر دینے والے نام ہیں۔ بندے کو دولت نصیب ہوتی ہے، شہرت نصیب ہوتی ہے۔ اگر کسی بندے کی عزت نہ ہو کسی جگہ پر تو اس بندے کی عزت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے 21 مرتبہ ان دونوں ناموں کو لینا ہے، 21 مرتبہ۔ پھر 21 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اس سورہ کوثر کو عام سورہ کوثر نہ سمجھیں، چھوٹی صورت نہ سمجھیں، بھائی یہ تو چھوٹی سی صورت ہے، لیکن اس چھوٹی سی صورت کے بہت سارے کمال ہیں۔ آپ نے جب بھی سورہ کوثر پڑھنی ہے، پڑھنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اور سورہ کوثر پڑھنے کے بعد صدق اللہ العظیم بھی کہنا ہے۔ اس صورت کو معمولی صورت نہ سمجھیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کے دور میں جب کوئی بندہ اپنا قصیدہ لکھتا یا اپنی کوئی غزل لکھتا، اگر وہ قصیدہ یا غزل جو ہے وہ مشہور ہو جاتی لوگوں میں، تو لوگ کیا کرتے تھے کہ اس قصیدے کو خانہ کعبہ کی دیوار پہ جا کے لٹکا دیتے تھے، اور لوگ آ کے پڑھتے تھے اور اس کی تعریف بیان کرتے تھے، بھائی اس بندے کا جو قصیدہ ہے، اس بندے کی جو غزل ہے وہ تو مشہور ہو گئی ہے، اور اس بندے کا نام کا ڈنکا بج جاتا تھا، بھائی اتنی خوبصورت اس بندے نے غزل لکھی ہے یا اس نے وہ قصیدہ لکھا ہے، کہ خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر اس کو چسپاں کر دیا گیا ہے۔ جب سورہ کوثر نازل ہوئی تو حضور نے ایک صحابی کو بلایا اور ارشاد فرمایا، بھئی یہ سورہ کوثر لکھو اور جا کر خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دو۔ اب جو بھی کافر آتا اور سورہ کوثر کو پڑھتا تو وہ اپنی زبان سے کہتا ما ھذا کلام البشری، اللہ کی قسم یہ تو انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ جو بھی کافر آتا سورہ کوثر کو پڑھتا تو حیرت زدہ ہو جاتا۔ اتنی فضیلت اور اتنی برکت والی یہ صورت ہے، تو مکہ شریف میں ہر طرف سورہ کوثر کے چرچے ہونے شروع ہو گئے۔ بہرحال میرے بہن بھائیوں، آپ نے سورہ کوثر 21 دفعہ پڑھنی ہے اور بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ ایک مرتبہ پھر میں عمل کو دہرا دیتا ہوں، توجہ سے سن لے۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیبی الاعلی القدری العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ 21 مرتبہ یا غنیو، پھر 21 مرتبہ یا مغنیو، پھر 21 مرتبہ سورہ کوثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ اور یہ ربیع الاول کی پہلی جمعرات یا پھر دوسری جمعرات کو آپ نے یہ عمل عصر تا مغرب کرنا ہے۔ اللہ پاک آپ کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ جزاک اللہ فی الدنیا والآخرہ۔